أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری یہ تصوف پہ تقریباً کوئی 7-8 لیکچرز ہو گئے. تو میں پھر اس کے جو ہے نا وہ آؤٹ لائن جو ہے وہ بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم تصوف سے ہوتے ہوئے فقر میں جائیں گے، فقر سے ہوتے ہوئے جو ہے نا تزکیہ نفس اور صفائے قلب کو ڈسکس کریں گے، ایک ٹاک اس پہ رکھیں گے. پھر ذکر جو ہے نا اس پہ ہم 2 لیکچرز رکھیں گے کہ ذکر خفی کیسے ہے، ذکر لسانی کیسے ہے، اور کیسے کیسے سلوک میں سالک آگے بڑھتا ہے. پھر ایک پورا درود شریف پہ رکھیں گے، اور پھر ایٹ دا اینڈ جو صوفی کو ریوارڈ کے طور پہ چیز ملتی ہے وہ بصیرت ملتی ہے، ان سائٹ جس کو ہم کہتے ہیں. ایک پوری ٹاک اس کے اوپر رکھیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس راستے میں جو سالک ہوتا ہے، جو اس راستے کا مسافر ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ جو ہیں مینڈیٹری پری ریکوزٹس ہے، مطلب وہ چیزیں جو بہت ضروری ہیں اس راستے میں چلتے ہوئے. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ وہ باوضو رہے، کوشش کرے کہ وضو کی حالت میں رہے وہ، اور دوسرا جو ہے وہ کوئی بھی ذکر یا درود شریف جو ہے نا وہ پڑھتا رہے. دھیرے 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 وہ اس راستے میں داخل ہو جاتا ہے. پھر آگے تو بڑی باریک سائنس ہے، کیا کیا آگے ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے. آج ہمارے 2 جو ہیں نئے گیسٹ بھی آئے ہیں، تو وہ تھوڑا سا بریفلی پیچھے سے جو ہے نا تاکہ وہ ہمارے ساتھ جوائن کر سکیں، انہیں پتہ چل جائے کہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہ ہماری ہر سنڈے کو ٹاک ہوتی ہے تصوف کے اوپر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث کے جو اعلیٰ مراتب ہیں وہ صرف اور صرف تصوف ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں، کیونکہ تصوف کو اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ اخلاص ہے. اس راستے کے علاوہ نفس اور شیطان اتنی باریک بینی سے ہمارے اندر چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہچان ہی نہیں پائیں گے اور ہمارے اعمال کو ضائع کرتے جائیں گے. سب سے پہلے میں وہ قصہ ریپیٹ کرتا ہوں جو سب سے پہلے لیکچر میں نے بتایا تھا. 1240 کے اندر ایک شخص جو ہے وہ دمشق کی مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے. وہاں پہ مسلمان عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، تو وہ مجذوب کی حالت کے اندر ہے، مطلب اس پہ وہ ایسی کیفیات کے اندر ہے کہ جس میں انسان ہوش و حواس جو ہے نا وہ کھونے کے قریب ہوتا ہے، اس کو مجذوب کہتے ہیں. تو وہ ان نمازیوں کو کہتا ہے کہ جس خدا کی تم عبادت کر کے نکلے ہو وہ میرے پاؤں کے نیچے ہے. تو وہ نمازی جو ہیں وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس پہ تشدد کرتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں. یہ مارا جانے والا شخص ابن العربی ہے. یہ اسپین کے شہر مرسیا میں پیدا ہوتا ہے. تو اس سے اس کے روحانی خلیفہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کا مزار کہاں پہ ہوگا. تو یہ کہا کرتے تھے کہ میرا مزار غائب ہو جائے گا، اور میرا مزار اس وقت تک دنیا کو ظاہر ہوگا جب سین شین میں داخل ہوگا. 1240 میں یہ ایونٹ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اتنے اگریسو ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر جو ہے شہر کا گند کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں اور قبر بھی غائب ہو جاتی ہے. 1300 گزر جاتا ہے، 1400 گزر جاتا ہے، 1517 آتا ہے. ادھر سے ارطغرل اپنی بیٹے کے ذریعے آٹومن امپائر جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کر دیتا ہے. آٹومن سلطنت بنا چکے ہیں. ان کا 6واں 7واں 8واں جو ایمپرر ہے اس کا نام سلیم ہے.
سلیم جو ہے مصر اور شام جو ہے ان کو فتح کرتا ہے. تو خانہ کعبہ اور مدینہ جو ہیں وہ مصر سے کنٹرول ہو رہے ہیں فتح ہونے سے پہلے. جو ہی آٹومنز ان کو فتح کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی اور مدینہ کی چابیاں ان کو مل جاتی ہیں. مصر بھی فتح ہو جاتا ہے، شام بھی فتح ہو جاتا ہے. تو سلیم ایمپرر کا ایک ایڈوائزر ہوتا ہے، وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے. وہ ابن العربی کے اسکرپٹ پڑھتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کی نوید تو ابن العربی نے 300 سال پہلے دے دی تھی، 250 سال پہلے، کہ آپ سین ہیں اور آپ نے شام فتح کر لیا ہے. آپ نے سین کو شین میں داخل ہو گئے ہیں. آپ پھر ان کو ایک بزرگ خواب میں آتے ہیں سلیم کو، اور خواب میں آ کے ان کو کہتے ہیں کہ میری قبر فلاں فلاں جگہ پہ ہے، مجھے یہاں سے ظاہر کیجیے. تو جب ان کے ایڈوائزر بھی ان کو بتاتے ہیں تو سلیم جو ہے وہ شام میں جا کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا. تو لوگ بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے ہم نے سنا تھا کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے یہ جملے ادا کیے تھے. تو وہ اس علاقے کو کارڈن آف کر لیتا ہے اور اس علاقے کی کھدائی کی جاتی ہے جہاں پہ اس کو مارا جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاؤں کے نیچے وہ خدا جس کی تم عبادت کر کے آئے. جب علاقے کو، اس ریجن کو کھودا جاتا ہے تو وہاں پہ سونے اور چاندی کے خزانے نکلتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ لوگ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ بتائیے. وہ مال و دولت کی عبادت کر رہے تھے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اعمال کا تمام دنیاوی آفات سے رہائی پا جانا اخلاص کہلاتا ہے. کہ عبادات دنیاوی غرض و غائط سے پاک ہو گئی ہیں. آپ نے دنیا کی ڈیزائر کے لیے نہیں کیا، آپ نے جنت کی ڈیزائر کے لیے عبادت نہیں کی. یہ اخلاص والی عبادت ہے. اگر نماز پڑھ کے آپ نے دنیا کی کوئی چیز مانگی، غرض ہے. آپ نے آخرت جنت کی ڈیزائر بھی کی، غلط ہے، غرض ہے. اس غرض سے اوپر ہو کے عبادت کا کرنا اخلاص کہلاتا ہے. تو تصوف ایک لفظ میں اخلاص ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث کے جو اعلیٰ مراتب ہیں، اعلیٰ مراتب کا مطلب ہے کہ ایکسٹریم جو سٹیجز ہیں، 7 جنتیں ہیں اور مومن کو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو جو ایکسٹریم سٹیجز پہ پہنچیں گے، شہداء، انبیاء، صالحین، صدیقین. انبیاء تو نہیں بن سکتے ہم، لیکن یہ جو 3 والے درجے ہیں یہ ایکسٹریم درجے ہیں. ان میں وہ پہنچیں گے جن کے اعمال میں اخلاص ہو. پھر میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ 4 سے 5 لوگوں کا حساب ہوتا ہے تو رب العزت جب ان کے حساب گن لیتے ہیں، تول لیتے ہیں فرشتے، تو فرشتے کبھی امکان ہوتا ہے کہ ان کو جنت مل جائے گی. ان کو جنت میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ جس جنت کا رب العزت حکم فرمائیں گے ہم داخل کر دیں گے. تو خالق کہتا ہے ان کو جہنم میں پھینک دو. وہ کہتے ہیں مالک ان کی تو جنت وہ مغرب سے مشرق تک کتابیں بھری پڑی ہیں اعمال کی. وہ فرماتا ہے ان میں اخلاص نہیں. میرا اور آپ کا تعلق اس دنیا میں، انسان کا انسان کے تعلق بھی اخلاص پہ بیس کرتا ہے. جب پروفیسر جمیل کو پتہ چلے گا نا کہ میں مخلص نہیں ہوں تو ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا. جب عابد صاحب کو پتہ چلے گا نا کہ میں مخلص نہیں ہوں، تعلق نہیں رکھیں. تو ڈیوائن تعلق تو ہے ہی سنسیریٹی اور پیورٹی کے اوپر. یہ جو اخلاص ہے، یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم والے بچ جائیں گے. آخری لوگوں کے لیے کہا انہوں قرب قیامت کے دن. پھر کہتے ہیں نہیں، عمل والے بچ جائیں گے. پھر کہتے ہیں نہیں، اخلاص والے بچ جائیں گے. پھر کہتے ہیں نہیں، عاجزی والے بچ جائیں گے، اور عاجزی والے ہی بچ جائیں گے. تو صوفیاء اور اولیاء کی زندگی میں ہمیں جو چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے وہ اخلاص اور عاجزی ہوتی ہے. وہ سب کچھ دیکھ کے بھی گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں کرتا. وہ
ग्रीक्स का एक फिलोसोफर था, तो वो कहता था आई नो ओनली वन थिंग। सोक्रेटिस उसको कहते हैं, सुकरात के नाम से। तारीख कहती है कि वो काबिल कराहत शक्ल का इंसान था, मतलब अल्लाह ने ऐसी शक्ल सूरत दी थी कि लोग घिन खाते थे, पास नहीं बैठते थे। यूनान में कोई खातून शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, ऐसा बंदा था। लेकिन दानाई और फहम में, इंटेलेक्ट में, विजडम में यकता जमाना था, यकता जमाना। कैसा इंसान है! सारी मॉडर्न फिलॉसफी सोक्रेटिस के ऊपर बेस करती है आज भी इस जदीद दौर में। तो सोक्रेटिस जो है ना, मैं बात भूल गई है, क्या मैं अर्ज कर रहा था, तो ध्यान से और तरफ चला गया। सोक्रेटिस की कोई बात सुना रहा था। हाँ, नहीं, तो वो जो सोक्रेटिस था ना, सुकरात जो था, दानाई और फहम में यकता जमाना था, बहुत दाना इंसान था। यूनान की कोई औरत शादी नहीं करती थी, उसको जहर का प्याला दे दिया गया, उसने पी लिया जहर का प्याला। उसका जब आखिरी वक्त आया ना, जब उसने जहर का प्याला पिया, तो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसने उससे पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। उसने एक भारी कंबल अपने ऊपर काले रंग का ले लिया, तो उसने आखिरी लफ्ज जो बोले वो ये कहे थे कि हमने फलां शख्स से उधार लिया था, उसको उधार दे देना बस। उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। दोबारा उसने कहा कि ये हो जाएगा, कोई आवाज नहीं आई। तो उसको पता है कि मैं जो है बस रूह मेरी परवाज करने वाली है। तो सोच देखे वो कहां सोच रहा था कि मकरूज हो गए ना जब, वो सोक्रेटिस। बात भूल गई, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मेरे जहन से निकल गई है, तो चले खैर। तो इखलास, तो जो चीज हमें मिलती है मुसलमान मोमिन के अंदर, अगर हमारी इबादत और अमल में इखलास नहीं है ना, यकीन मानिए उसकी जीरो वैल्यू है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा नफ्स और शैतान कोशिश करेंगे कि हम कोई अच्छा अमल मत कर लें, क्योंकि वो कुरान में डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और कुदरत कहती मैंने तुम्हें कह नहीं दिया था कि तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो फिर उसके पीछे लगे। उसकी कोशिश होती है कोई अच्छा अमल मत कर ले। अगर आप कर लेते, हम कर लेते, उसकी कोशिश होती है इसको जाया करवा, अमल को जाया। कैसे जाया करवाएगा? रिया लेके आएगा, दिखावा लेके आएगा, उसमें किब्र लेके आएगा। आपको पता है इबादत का भी किब्र होता है। मैं तो 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, ये बंदा तो मस्जिद में नहीं जाता। ये इबादत का किब्र सबसे डेंजरस है। मौलाना रूम की एक मसनबी है, वो कहते हैं जैसे हम साल भर के गंदुम के दाने इकट्ठे करते हैं ना, पता चलता है कि हमने 5 मन गंदुम रखी है और 8 महीने के बाद पता चलता है वो तो 2 मन रह गई है, 3 मन तो चूहे खा गए। तो नफ्स और शैतान बुनियादी तौर पे चूहे हैं, ये हमारे अमाल की बोरियों को खाते रहते हैं पीछे से, हमें पता ही नहीं चलता। ये इतने बारीक तरीके से ऑपरेट करते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ वो शख्स जान सकता है जो अपने अंदर गोताजन है, जो अपनी जात में गोताजन है। वो इनके मुहर्रिक से वाकिफ हो जाएगा और अल्लाह के फजल व करम से वो इनके हथकंडों से और इनसे बचने की तमाम टेक्निक से वाकिफ हो जाएगा। तो फिर इबादत में इखलास आता है, वो इबादत काबिल कबूल होती है, वो मतलूब इबादत है, उससे मार्फत हासिल होती है, उससे इरफान हासिल होता है, उससे लुत्फ आता है। आपको नमाज पढ़ के सजदा तवील हो जाएगा, आपका अंदर आबाद हो जाएगा, मालो दौलत दुनिया की चीजें आपको बेमानी नजर आएगी। ये इबादत मतलूब इबादत है। अदरवाइज जो है, यकीन मानिए कि अगर इबादत में कहीं इरफान और मार्फत नहीं है तो सिर्फ हम रस्म पूरी कर रहे हैं। फिर मैंने अर्ज ये किया था कि तसव्वुफ बुनियादी तौर पे सूरत तौबा की 24 नंबर आयत पे बेस करता है। ये बार बार हर लेक्चर में ये बात रिपीट की है हमने। सूरत तौबा की 24 नंबर आयत में 8 मोहब्बतों को 3 मोहब्बतों से गिनवाया गया है।
کہ ان 8 محبتوں کو جب تک 3 محبتوں سے نیچے نہیں سمجھیں گے، ہم قرآن اور حدیث اور عبادات کی روح سے نہ واقف رہیں گے۔ آج مسلمانوں میں 1.5 ارب مسلمانوں میں کروڑوں لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان راندہ درگاہ بنے ہوئے۔ اس کے ریزن ہے آج ہم سے عبادات نمازوں کی روح غافل ہو گئی ہے۔ ہم اس کی روح شکل پہ عمل کر رہے ہیں، عمل پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن روح سے کہیں غافل ہو۔ تو روح جو ہے وہ اس وقت آتی ہے جب سنسیریٹی کا پیٹرن آتا ہے ہمارے اندر۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، یہ 8 محبتوں والی بات میں دوبارہ کروں گا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، 3 طرح کے۔ ایک کو وہ عورت کہتے ہیں، ایک کو مخنث کہتے ہیں، ایک کو مرد کہتے ہیں۔ عورت اس کو کہتے ہیں جو صبح سے شام تک دنیا کی پلاننگ کرتا رہتا ہے، ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، یہ مٹیریل گینز ہے، ہر وقت آل دا ٹائم اس کے ذہن میں دنیا چلتی رہے گی۔ یہ شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی سول کو مولانا روم بھی فرماتے ہیں کہ یہ اینیمل اسپرٹ ہے، اینیمل اسپرٹ، اس کی تگ و دو دنیا تک ہی رہی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی قسم عورت کہلاتی ہے، چاہے یہ مرد ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، ہماری آخرت جو ہے نا وہاں ہمیں باغات مل جائیں گے۔ ان کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مخنث کہلاتے ہیں، یہ جنت مانگ رہے ہیں۔ خالق نے جنت کو تخلیق کیا، وہ اس کی مخلوق بن گئی۔ جو کائنات کی چیز اللہ نے بنا دی وہ مخلوق ہے، تو مخلوق مانگ رہے ہیں ان سے۔ تیسری قسم امام صاحب فرماتے ہیں، مولانا روم اس دوسری قسم کو ہیومن سول کہتے ہیں۔ جب یہ جسم سے نکلتی ہے تو یہ ہیومن سول ہے، ہیومن، اینیمل سول نہیں ہے، ہیومن اسپرٹ ہے۔ تو یہ کسی ایک جنت میں فکس ہو جائے گی، خلد سے لے کے دارالقرار، دارالسلام، ماوا ایکسٹرا، کسی ایک۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ تیسری قسم، یہاں پہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مجھے دنیا کا خیال آتا ہے عبادت کرتے ہوئے تو میں فوراً وضو کرتا ہوں جا کے، کہ میں نماز پڑھ کے میرے ذہن میں یہ آئے کہ مجھے کاروبار میں ترقی مل جائے، دکان میں ترقی مل جائے، تو میں وضو کرتا ہوں۔ اور کہتا کہ اگر مجھے آخرت کا خیال آ جائے کہ جنت ملے گی تو میں غسل کرتا ہوں، کیونکہ آخرت کے خیال کو دل میں سے نکالنا دنیا کے نسبت بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں غسل کرتا ہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں تیسری قسم ایسی ہے انسانوں کی جو دنیا اور عقبہ آخرت ان دونوں سے بالاتر ہو کے عبادت کرتے ہیں، یہ خالق سے خالق مانگ رہے ہوتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح مرد کہلاتے ہیں، چاہے یہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ جب سول ایسے جسم کو چھوڑتی ہے تو وہ گریٹ سول کہلاتی ہے، گریٹ سول انہوں نے کہا۔ سورۃ فجر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ۔ اسرائیل پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا، وہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے، اس کو حکم دیتا ہے چل اپنے رب کی طرف، یہ سول نکل پڑتی۔ اقبال کہتا ہے اسی سول کے لیے اقبال نے ایک نظم لکھی، سنیے، کہتا ہے لحد میں بھی یہی غیب و حضور رہتا ہے۔ کہتا ہے قبر کے اندر بھی کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا دل ہو اگر زندہ، لحد میں بھی یہی غیب و حضور رہتا ہے، دل ہو اگر زندہ تو نہ سکور رہتا ہے۔ مثل شرار مہو ستارہ مثل شرار یک دو نفس، مہ خودی کا ابد تک سرور رہتا ہے۔ جب خودی ہم کہیں گے تو آسان الفاظ میں آپ صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ اللہ کی یاد ہے ذکر کے ذریعے، خودی یہ کہتا فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ تو یہ مرد ہے، یہ گریٹ سول ہے، اس کو فرشتہ بھی ہاتھ نہیں لگاتا، یہ جاری۔
جب ہم ابو الحسن نوری ایرانی نژاد ایک صوفی کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں التصوف ہوا حریت، کہ تصوف آزادی کا نام ہے۔ کس چیز سے آزادی؟ سورت توبہ کی 24 نمبر آیت، ان میں 8 چیزیں گنوائی جاتی ہیں۔ ماں باپ سب سے پہلے، رشتہ دار، بیوی، بیوی کے لیے شوہر، بچے، اس کے بعد مال، مال کی 3 قسمیں، مال، کاروبار، تجارت، اور 8ویں نمبر پر گھر جس میں تم رہتے ہو۔ سورت توبہ کی 24 نمبر آیت کہتی ہے ان میں سے ایک چیز بھی تمہیں اچھی لگتی ہے اللہ اور اس کے نبی سے زیادہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو رک جاؤ، تمہارا کام تمام کر دیا جائے۔ اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس کو ماں باپ بھی اچھے لگیں گے ان تینوں چیزوں سے، وہ فاسق ہے، گھر بھی اچھا لگے گا، وہ فاسق ہے۔ تو ان رشتوں سے آزاد ہونا ہے، یہ تصوف، یہ آزادی کا نام ہے۔ تو وہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر وہ کہتا ہے از غلام لذت قرآن مجو، از غلام لذت قرآن مجو، گرش باشی حافظ قرآن مجو۔ کہتا قرآن کی لذت اور لطف کسی اس شخص سے مت لے جو غلام ہے، چاہے وہ حافظ ہی کیوں نہ ہو قرآن کا، اس سے قرآن مت سیکھ۔ اب غلام یہ نہیں کہ اس پہ کوئی برٹش رول کر رہا ہو، نہ 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 نہ، غلام اقبال اس شخص کو کہتا ہے جو بدن کے سکون اور کمفرٹ کو روح کے اوپر ترجیح دیتا ہو، وہ غلام جو بدن کے سکون اور کمفرٹ کو روح کے اوپر ترجیح دیتا ہو۔ بدن کا کمفرٹ اور سکون سن لیجیے کیا ہے؟ گھر، کاروبار، بزنس، جاب، رشتے، آسائش، لگژریز، یہ سب، یہ بدن کا کمفرٹ ہے۔ جب انسان ان میں گم ہو جائے گا، یہ غلام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے کبھی بھی قرآن نہ سیکھ، وہ تو تجھے غلامی کی آیات بنا دے گا، قرآن کی ساری آیات۔ کہتا کسی ایسے انسان سے سیکھ جو آزاد ہو۔ آزاد وہ انسان ہوتا ہے جس کے تھاٹس آزاد ہوتے ہیں، جو اپنے ہائیسٹ پرائورٹی پہ، اپنے تھاٹس کے انٹلیکچوئل ہائیسٹ پرائورٹی پہ اللہ اور اس کے نبی کی ذات کو رکھتا ہے، وہ آزاد انسان ہوتا ہے۔ کہتا اس سے قرآن سیکھ، وہ بتائے گا تمہیں۔ تو وہ اقبال ایک جگہ پہ نا، میں اپنی بیٹی سے پوچھ رہا تھا کہ یہ میں نے جو رجسٹر پہ پوائنٹس لکھتا ہوں تو کون سی چیز آپ کو اچھی لگی ان میں سے؟ تو وہ میری بیٹی ایک میٹرک میں ابھی اس نے ایگزام دیا، تو وہ کہتی پاپا مجھے نا اس میں ایک آپ نے نا چیز لکھی ہوئی تھی کہ اقبال کی سینگ لکھی ہوئی تھی کہ صوفی اور ملا سے قرآن مت سیکھ، وہ جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ صرف یہ کہیں گے کہ سورت یاسین پڑھو، اس کی روح نکل جائے گی۔ کہتا ہے انہوں نے قرآن سے سیکھا تو مرنا ہی سیکھا، جبکہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ انسان کو زندگی دے رہا ہے، انہوں نے مرنا ہی سیکھا۔ تو قرآن کی یہ 24 نمبر آیت جو ہے، یہ بنیادی طور پہ جب ہم 8 محبتوں کو پیچھے رکھ کے 3 محبتوں کو آگے لے آتے ہیں تو ہم ساری چیزوں سے، دنیا کی ساری چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ دنیا بنیادی طور پہ یہ 8 چیزیں ہی تو ہیں، یا ماں باپ ہیں، یا بیوی ہے، یا بچے ہیں، یا رشتہ دار ہے، کاروبار ہے، تجارت اور گھر، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بتائے کوئی اور چیز؟ یہ ٹائم اور سپیس کے اندر اسی چیز کی ایفرٹ۔ قرآن بار بار آپ کو کہتا ہے، ایک جگہ نہیں کہتا دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا دھوکہ ہے، دنیا دھوکہ ہے، تم اسی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہو، اسی کو سب کچھ سمجھے۔ دنیا کی محبت کو دل سے نکالے بغیر قرآن اور حدیث کے اعلیٰ مراتب کو انسان پا ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو اپنے قلب میں ایسے بٹھا لیں جیسے ہمیں پتا ہے یہ میرا بچہ، اس کا یہ نام ہے، یہ میری بیوی، اس کا یہ نام۔ اس بات کو میں اس وقت تک ریپیٹ کروں گا جب تک یہ ہماری نسوں میں نہ چلی جائے۔ دنیا کی محبت کو دل سے نکالے بغیر آپ قرآن اور حدیث کی روح سے نہ واقف رہیں، ہم نہ واقف رہیں۔ اب یہ بہت باریک نقطہ ہے، بہت باریک۔ لوگ کہیں گے کہ بھائی جان دین تو سارا دنیا میں رہنے سکھاتا ہے، تو یہ کیسے نکالیں؟ جب ہم فقر کے ٹاپک پہ دھیرے دھیرے آئیں گے تو وہاں صوفیاء کی جو کشف المعجوب میں دادا صاحب نے بتائی ہیں چیزیں، اور صوفیاء نے بتائی ہیں، پھر ہم بتائیں گے کہ یہ کیا ہے بنیادی طور پہ، کیسے نکلتی ہے چیزیں۔
आगे चलते हैं। इंसान की जो तख्लीक है, मैंने अर्ज किया था कि ये 10 चीजों से मिलकर बना है। 5 इसमें से आलम अम्र के और 5 आलम खल्क की चीजें हैं। ये 10 चीजें हैं जिनसे ये इंसान तख्लीक होता है। ये बदन है इसका जो बाहर से नजर आता है, ये इसकी फिजियोलॉजी, आपको आंखें, कान, हेड और ये आम सारे नजर आते हैं। हमें दिल नहीं नजर आता, लीवर, लंग्स, ये सारी चीजें नजर नहीं आती, लेकिन इसके अंदर मौजूद है और वो अपना काम कर रही है। ये इस इंसान का बदन है और ये रूह से मिलके साथ ही बना है, तो ये इंसान बनता है। रूह बुनियादी तौर पे इस मोबाइल के सॉफ्टवेयर की तरह है, लैपटॉप और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह है, जिसमें हम विंडोज खोल के जो है ना एक्सेल और वो वर्ड पे टाइप कर रहे होते हैं। अगर वो ना हो सॉफ्टवेयर तो वो डब्बा है, इसमें सोल ना हो तो ये डेड बॉडी। जब हम टेक्नोलॉजी को भी देखते हैं तो टेक्नोलॉजी ने बुनियादी तौर पे इंसान के बातिन को ही आश्कार किया है। टेक्नोलॉजी ने भी चीजें खोली, अगर फिर भी कोई अंदर रहना चाहे तो उसकी मर्जी है। तो 10 चीजों से इंसान मिलकर बना, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बुनियादी तौर पे होता क्या है कि ये बाहर से जो चीजें, जैसे मैं बात कर रहा हूं, मेरे कान सुनते, मैं आप लोगों को देख रहा हूं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मैं कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे सोल का फरमा होती है, रूह। रूह का वो पॉइंट जो बोलते हुए मुझे कुव्वत गोयाई दे रहा है, उसको अख्फा कहते हैं। अख्फा। बहुत सारे बच्चे जब इनबॉर्न पैदा होते हैं तो वो जो है ना गूंगे होते हैं, तो डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं मेडिकली दे आर फाइन, इनमें कोई नक्स नहीं है। तो उनका रूह का वो पॉइंट जो उनकी जुबान में गोयाई पैदा करता है, उसकी डिस्कनेक्टिविटी होती है। वो कैसे ढूंढे उसको? तो सूफिया में से बहुत सारे सूफिया जब वो एक्सट्रीम और अपने उरूज पे पहुंचते हैं तो वो कायनात की चीजों से बातें करते हैं, तो वो अपने अख्फा का रुख जिस बेजान चीज की तरफ कर देंगे उसे वो बातें करेंगे। जो चीज रूह की मेरी आंखों से देखती है वो उसका एक पॉइंट है, जो सुनती है वो उसका एक पॉइंट है। जैसे हम उस पे रेडियो पे वो घुमाते हैं उसके, और वो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे जाके बीबीसी की वेव्स को कैच कर लेता है। इसी तरह ये रूह के पॉइंट्स हमारे सीने में और हमारे पूरे बदन में मौजूद हैं। जब इनके हम अज़कार करते हैं, जिक्र करते हैं, तो ये रूह ताकतवर होना शुरू हो जाती है, ये तवाना होना शुरू हो जाती है, ये लताइफ खुल जाते हैं। इसको सीने का खुलना या शरे सदर भी कहा जाता है। ये सूरज जुमर की 22 नंबर आयत है। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला रब्बि नूरी, कि जो लोग ये शरे सदर कर लेते हैं उनको अल्लाह की तरफ से नूर की डिवाइन लाइट गाइड करती। वो डिवाइन लाइट दुनिया के किसी इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं होती। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये मोबाइल कैच करके साउंड वेव्स में बदलता है, उनको टेक्नोलॉजी डिटेक्ट कर लेती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रही है, लेकिन वो जो नूर की लाइट है वो डिटेक्ट नहीं होती। यही तो कायनात का राज है। तो ये रूह जो इंसान के अंदर कार फरमा है, ये इसका बदन है, रूह इसके अंदर कार फरमा है। जैसे ये बदन सोता है रूह भी सोती है, बदन जागता है रूह भी जागती है, बदन बीमार होता है रूह भी बीमार हो जाती है। बदन की जिंदगी है, इसकी भी जिंदगी। ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नाजुल बलागा में फरमाते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, रूह का जागना क्या है, रूह का सोना क्या है, रूह की जिंदगी क्या है, रूह का मरना क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, फिर मैंने ये अर्ज की थी, एक हदीस का मैंने रेफरेंस दिया था, 2 हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से एक मरतबा पूछा किसी सफर के दौरान कि उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मेरे महबूब, मैं अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने घर से, इनसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ आपसे। तो अल्लाह के नबी ने उमर के यहाँ पे हाथ रख के कहा कि उमर, जब तक तुम अपने आप से, अपनी रूह से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। तो देखा, ये फिर 24 नंबर आयत की तरफ बात चली जाती है, तो बात उधर ही आ जाती है ना कि ये मोहब्बत की बेसिकली प्रायोरिटीज है। जब आप, हमारे दिल में अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत आती है तो दूसरी मोहब्बतें वाकई
ایسی وہم سے لگنا شروع ہو جاتا ہے یار یہ تو وہم ہی. اور ویسے بھی بنیادی طور پہ یہ رشتے بدن کے رشتے ہیں, روح کا کوئی رشتہ نہیں. یہ بدن کے رشتے, یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں, یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے, اور روح ان سے آزاد ہے. تو قرآن آپ کو بنیادی طور پہ روح کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے کہ انسان کا جو انر اسپرٹ ہے اس کو پہچانے. یہ باہر جو فزیکلٹی نظر آ رہی ہے اس میں مت گم ہو جائے, یہ ٹریپ ہے بنیادی طور پہ, کیونکہ یہاں ہم آزمائے جا رہے ہیں, یہاں ہم آزمائے جا رہے ہیں. تو قدرت نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس کی روح کے ساتھ اس کا ایک حصہ نفس لگا دیا ساتھ. اب نفس کو اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں تو یہ انسان کی جبلتوں کو کہا جاتا ہے, کولیکٹیو انسٹنکٹ جو انسان کی ہے ان کو نفس کہتے ہیں. کھانے کی خواہش, بچوں کی خواہش, مال کی خواہش, مکان کی خواہش, یہ سارے نفس ہیں. اس نے اصول ایک ہی بیان کیا قرآن میں, الحمد سے لے کے والناس تک باتیں بدل بدل کے آئیں گی, اصول ایک ہی ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو نا تو ایک ہی انداز ہے, تمہیں اپنے سیلف کی مخالفت کرنی پڑے گی, تمہیں اپنے نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی. وہ اما من خاف مقام ربی ہی ونہا النفس عن الہوا, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور جو اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا وہ جنت میں چلا. اب نفس کا روکنا خواہشات بنیادی طور پہ کیونکہ انسان میں جب اس کا پتلا تخلیق کر لیا گیا تو یہ روح کو رب العزت نے جب اس میں ڈالنے کی کوشش کی پتلے میں تو یہ داخل نہیں ہوتی تھی. پھر لہن داؤدی سنایا گیا اس روح کو, یہ روح مست ہو گئی تو پھر اس کو پتلے میں ڈال دیا. ہم جب یہ خوراک کھاتے ہیں تو یہ خوراک ہمیں الٹیمیٹ, ہم پروٹین لے رہے ہوتے ہیں, فیٹس لے رہے ہوتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہوتے ہیں, یہ کیا دیتے ہیں؟ کیلوریز. الٹیمیٹ ان کی فیٹ کیلوریز ہے. میں بول رہا ہوں مجھے انرجی چاہیے, وہ کیلوریز کی شکل میں مل رہی ہے. گلوکوز ٹوٹتا ہے, اے ٹی پی اے ڈی پیز ٹوٹتے ہیں, کیلوریز مل رہی. کیلوریز کو فارسی میں نار کہتے ہیں. نار, اس بدن کی خوراک نار ہے, روح کی خوراک نار نہیں, روح کی خوراک نور ہے. اس کو ذکر اس کی خوراک ہے, وہ ذکر سے جو ہے نا حدت پکڑتی ہے, توانا ہوتی ہے. جب ہم قرآن کو الحمد سے والناس تک سنتے ہیں تو قرآن ایک ہی چیز کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے, کثرت ذکر کر, کثرت ذکر کر. کوئی ایسی صورت نہیں ہے سورت اللہ بقرہ سے لے کے والناس تک جس میں ذکر نہ کا ذکر ہو. ذکر سے میں سورت زخرف کی ایک آیت سناتا ہوں, ترجمہ سنیے. جو لوگ رحمان کے ذکر سے غافل ہو گئے ہم ان پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتا ہے, اور وہ شیطان اس کو رستے سے روک کے رکھتا ہے. جب قیامت کے روز یہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان کو کہے گا کہ تجھ میں اور مجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے, تو برا ساتھی. ذکر سے غافل ہوئے, شیطان آ گیا, وہ وسوسے ڈالے گا. جو ہی جب تک آپ ذکر کرتے رہو گے اپنی چونچ باہر نکال لے گا دل میں سے. اب آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے. وسوسے کو ٹرانسلیٹ کروں تو وسوسہ نیگیٹو تھاٹ کو کہتے ہیں. مطلب میرے ذہن میں یہ خیال ہے یہ سر اچھے نہیں, یہ ذیشان بھائی میں یہ ہے, اس نے میرے پیسے نہیں دیے یار, اس سے تو بات ہی نہیں کرنی. یہ نیگیٹو تھاٹس ہیں, یہ وسوسے شیطان کی طرف سے. جب آپ کو کسی شخص کو بھی یہ فیلنگ آئے وہ فوراً سمجھ جائے کہ یار میرے اندر نفس آپریٹ کر رہا ہے, لیکن آگاہی ہوگی تو سمجھے گا نا. جب پازیٹیو تھاٹس آئیں, خیر کی تھاٹس آئیں, یار پیسے ہیں یار کسی غریب کی ہیلپ کر دیتے ہیں, کسی غریب کو چلتے ہوئے پیار آئے, اس پہ کمپیشن آئے, کائنڈنس آپ کے اندر جنریٹ ہو, گریس آئے آپ کے اندر, لو آئے, یہ سبٹل تھاٹس ہیں. یہ نفس کی طرف سے نہیں ہے, یہ فرشتہ ڈال رہا ہے آپ کے اندر, یہ فرشتہ آپریٹ کر رہا ہے آپ کے اندر. جب روح کی طرف انسان سالک توجہ فرماتا ہے, ذکر و اذکار کی کثرت کرتا ہے, وضو کی حالت میں رہتا ہے, آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے, کانوں سے غلط نہیں سنتا, زبان سے غلط نہیں بولتا,
وہ دنیا پہ چلتا پھرتا فرشتہ ہوتا ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں، بہت آسان چیز ہے. آپ کو خود عبادت کے اندر لطف آنا شروع ہو جائے گا. نماز کا سجدہ خود طویل ہو جائے گا. آپ کا دل کرے گا یار 2 رکعت پڑھ کے ہی آپ کو ہوگا کہ آپ کا دل کہتا ہے کہ میری نماز قبول ہو گئی. ورنہ اس راستے کے علاوہ 80 برس تک بھی ایک شخص نماز پڑھتا رہے تو وہ اس غیر یقینی کیفیت کا شکار ہوتا، پتہ نہیں یار قبول ہو یا نہیں. یہ بنیادی طور پہ ان سائڈ وائس ہے جو آپ کو گائیڈ کر رہی ہے. یہی وہ نور ہے جو سورۃ زمر میں شرح صدر کرنے کے بعد حاصل کرنا قرآن کہتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ سینے کا کھلنا کیا ہے؟ کہ سورۃ زمر میں آتا ہے پھر علم نشرح اللہ کا صدر ہے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو یہ سینے کا کھلنا سمجھ نہیں آتی کیا ہے، کیا چیز ہے جو سینے کے اندر بند اور کھلتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تمہارے ایمان اور کلمے کے نور کا زبان سے دل پہ چلے جانا ہے. جیسے جو ہی دل پہ جائے گا تو وہ پورے بدن میں چلا جائے گا. جیسے ہم انک کا ایک ڈراپ گلاس میں ڈالتے تو وہ یونیفارملی اسکیٹرڈ ہو جاتا. انہوں نے فرمایا کہ آقا کریم یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دل پہ آ گیا نور کلمے کا اور ایمان؟ انہوں نے کہا اس کی 2 دشا. جو ہی یہ دل پہ آئے گا آپ کو دنیا اچھی نہیں لگے گی، آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، ان انٹرسٹڈ ہو جائیں. اور دوسرا آپ کے ہر وقت خیال میں اللہ اور اس کے نبی رہنا شروع ہو جائیں گے. اب اس حدیث کو اگر ہم ریورس کر لیں پریپوزیشن کو ریورس کر لیں، اگر ہمیں دنیا ذکر کرنے کے باوجود نماز پڑھنے کے باوجود دنیا ہی اچھی لگتی ہے تو ایمان کدھر ہے؟ زبان پہ. کلمے کا نور کدھر ہے؟ زبان کو تو دل پہ گیا ہی. تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سے آئی. نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو رہ نشین نہ رہا. یہ معاملے ہے نازک، یہ معاملے ہے نازک، جو تیری رضا ہو تو کر. مجھے تو خوش نہ آیا یہ مزاج خانقاہی. میرے حلقۂ سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں، وہ گدھا کے جانتے ہیں راہ و رسم کج کلاہی. کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اقبال؟ وہ کہتا ہے وہ لطائف جن پہ میں بھی کام کر رہا ہوں ان کی ابھی تربیت ہو رہی ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ فقر کس کو کہتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ کج کلاہی، شہنشاہیت، بادشاہت کس کو کہتے ہیں. جب مومن آزاد ہو جاتا ہے نا ان ساری محبتوں سے تو یقین مانیے وہی ریئل بادشاہ ہوتا ہے، چاہے وہ جھگی کے اندر رہتا ہے، جو کسی چیز کا محتاج ہی نہیں رہا، بے نیاز ہو گیا. انسان کو کیا چیز کمزور کرتی ہے؟ اٹیچمنٹس. میں نے گلیورز ٹریولز کی آپ کو کہانی سنائی تھی، وہ جوناتھن سوفٹ نے ناول لکھا تھا. وہ ایک بہت بڑا قد کاٹ والا انسان ایک بونوں کے شہر میں چلا جاتا ہے اور ایسے کر کے ہاتھ مارتا ہے تو دور دور تک 200 بونا جا کے گرتا ہے. اور رات کو سوتا ہے تو وہ اس کو باریک باریک دھاگوں سے بونے باندھ دیتے. صبح وہ پوری قوت لگا کے بھی اٹھنا چاہتا ہے تو ان باریک دھاگوں سے آزاد نہیں ہوتا. ماں باپ کی محبت، گھر کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، کاروبار کی محبت، یہ وہ باریک باریک دھاگے ہیں جو دنیا میں ہمیں باندھے رکھتے ہیں. اقبال کے کیا کہتا ہے؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا. کہتا ہے یہ تو میرے وہم کے بت تھے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا کاروبار ہے. سلطان باہو عین الفقر میں لکھتے ہیں کہ تو اس وقت تک فقیر بن ہی نہیں سکتا جب تک تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دے اور بچوں کو یتیم نہ کر دے. یہ ایکسٹریم باتیں.
میں اور آپ نہیں چل سکتے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں. اگر وہ چوز کر لے گا، سلیکٹ کر لے گا، آسانی ہو جائے گی. ہماری یقین مانیے نہ نمازیں دیکھی جاتی ہیں، نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں. اللہ رب العزت صرف ہماری نیت دیکھتا ہے. ایک شخص مسجد میں جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ مالک میری پروموشن ہونے والی، مہربانی. نماز تو پڑھی اس نے. ایک جاتا ہے کہ مالک میں کاروبار میں آج سلم پا رہا، اگر اپ سے ڈاؤن بڑا کمال کا ہے تو مجھے بچا لے. نماز تو پڑھی اس نے، مانگا اللہ سے ہی مانگا، اسی سے مانگنا ہے نا. ایک کہتا میرا بچہ بیمار ہے، مجھے صحت دے دے، میرے بچے کو مانگا اس نے. ایک بندہ جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں مانگتا، جبکہ گھر میں مسائل ہیں، وہ کچھ بھی نہیں مانگتا. مجھے بتائیے کہ ان میں فرق نہیں ہے؟ ان میں فرق ہے. یہی تو باریک سی چیز ہے جو سالک کو سمجھانی ہے. اپنی عبادات میں اخلاص اس وقت پیدا ہوگا آپ کو، ہم سب کو، جب ہم دنیاوی غرض و غائط سے بالاتر ہو کے کریں گے. جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. وہ کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں، میں آپ کا سامنا چاہتا. تو وہ جنت الفردوس جو ہے، اس میں خالق جو ہے وہ اپنا دیدار کروائے گا. اور جب جنتیوں کو دیدار ہو جائے گا تو ان کے اوپر ایک کیف اور مستی چھا جائے گی. بے ہوشی اور مدہوشی کی حالت میں ہوں گے وہ، اور ان کو مہینوں لگ جائیں گے واپس ہوش میں آنے میں. وہ کہیں گے اسی حالت میں رہیں تو اچھا. وہ خاص طبقہ. باقی جو جنتیں ہیں ان کو تو کئی نلی دیدار ہوگا، ہو سکتا ہے 2-2 3-3 مہینے بعد کبھی کبھی کوئی جھلک میں اس کو نصیب میں ملے. جب آپ خالق کو، اس کی ذات کو ڈائریکٹ سالک چاہنا شروع ہو جائے، یہ صوفی کہلاتا ہے. میں نے عرض کی تھی کہ جس دن کوئی شخص پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو ڈھونڈنے نکلنے پڑ جاتا ہے، وہ اسی دن صوفی بن جاتا ہے. جب ہم اس کو ترجیح اول پہ رکھ دیں گے، ٹاپ پرائرٹی پہ رکھ لیں گے، وہ ہمیں دوسرے دن مل جائے گا. خالق، میں نے عرض کی تھی، کبھی مخلوق کی سطح پہ نہیں ملتا. ہم اس کو مخلوق سے بھی نچلی سطح پہ ڈھونڈتے ہیں، لیسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں. اس کو بڑھاپا نہیں چاہیے ہمارا کہ بوڑھے ہو جائیں، داڑھی سفید ہو جائے، بال آنکھیں نہ آئے اور کیا مالک میں آ جاؤں. کہتا ہوں کی میں، اس کو جوانی چاہیے. جب پوٹینشل ہے میرے اندر، آپ کے اندر، اور خواہشیں عروج کو پہنچی ہوئی ہیں، اور آپ پھینک دو ان کو، یہ ہے اس کو چاہیے. اور پھر دنیا بھی اتنی دے گا، آپ سے سنبھالنے نہیں جائے گی، لیکن آپ بے نیاز ہو جاؤ گے. آپ کو مجھے چاہیے ہی نہیں. پھر انسان صرف ضرورت کی رکھتا ہے. اور پھر مولانا روم فرماتے ہیں کہ موت کا ذائقہ ہر شخص چکھتا ہے، لیکن زندگی کا ذائقہ کوئی کوئی چکھتا ہے. پھر یہ شخص ہے جو زندگی کا ذائقہ چکھے گا. اب دھیرے دھیرے ہم فقر کی طرف آتے ہیں. دوبارہ پھر 2-4 منٹ، 5-10 منٹ جو ہے نا وہ کوشچن آنسر کے لیے رکھیں گے. فقر بنیادی طور پہ، ان میں باریک باریک سا فرق ہے. تصوف کو اٹ سیلف فقر ہی کہا جاتا ہے. فقر کو اٹ سیلف تصوف ہی کہتے ہیں. صوفی بنیادی طور پہ فقر کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے. فقر بنیادی طور پہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا ہے اللہ رب العزت کے لیے. ہر چیز سے بے نیاز ہونا. فقر دنیا کو چھوڑنا نہیں سکھا رہا. دنیا میں ہی رہنا آپ نے، لیکن دنیا کو اندر نہیں رکھنا. مولانا روم کی ایک مثنوی، وہ کہتے ہیں کہ چیشت فقر اے بندگان آب و گل، نیک اماش نکراؤ فرزندان. کہتا کہ فقر یہ نہیں کہ تو دنیا چھوڑ دے. نہیں، وہ میں نے اقبال کا مکس کر دیا. چیشت فقر از خدا غافل بدن. کہتا فقر جو ہے وہ خدا سے غافل ہونا جو ہے نا، وہ ہے خدا سے غافل نہ ہونا ہے. فقر یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی بچے ہیں آپ کے ساتھ، یا مال و دولت ہے آپ کے ساتھ، تو یہ ساتھ رکھنا جو ہے یہ فقر نہیں ہے. آپ رکھیں لیکن غافل مت ہو اللہ سے، خدا سے غافل مت. اس کے ساتھ مطلب ڈیوائن کنیکٹیوٹی بن جائے.
بچے بھی رہے، آپ کے پاس گاڑی ہو، آسائش ہو، رکھیں اپنے جائز فیئر مینس کے اندر. ہاں اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے مالک کو ہی بھول گئے اور غافل ہو گئے دنیا سے، تو پھر انسان اپنے اسٹیٹس سے گر پڑتا ہے. پھر ہیومن سول اور اینیمل اسپرٹ تو بہت کم، وہ اسفل السافلین جا پڑتا ہے، وہ اتنی عطا گہرائیوں میں چلا جاتا ہے کہ اوپر آنا بڑا مشکل. جیسے اس کا عروج انتہا کا ہوتا ہے، اس طرح اس کی گراوٹ بھی انتہا کی ہو جاتی ہے. تو وہ پھر نفس اور شیطان، پھر بلکہ شیطان بھی اس کو کہتا ہے کہ اس کو میری بھی ضرورت نہیں رہی ہے تو میرا بھی پیو لگا. اور جب یہ عروج کر رہا ہوتا ہے تو شیطان اور نفس بدل بدل کے حملہ آور ہوتے ہیں. تو سالک جب تک ان کے حملوں سے واقف نہیں ہوگا وہ پھر بھی ٹریپ ہو جائے گا. اس میں اسپرچل مینٹور کا بہت رول ہوتا ہے، صوفیاء کی صحبت کا بہت رول ہے. آپ کس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، کھانا کس طرح کا کھاتے ہیں، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. دھیرے دھیرے جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہے کیا، یہ دنیا میں رہ کے دنیا سے آزاد کہ وہ کشتی ہے جو سمندر میں چلتی ہے لیکن اس میں پانی انٹر نہیں ہوتا. پانی جو دا مومنٹ دا واٹر گیٹس ان، کشتی گئی. جب تک پانی اندر نہیں آئے گا کشتی تیرتی رہے گی. دنیا اندر گھسی بندہ گیا رہے. وہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا، یہ لنگوٹ باندھنا نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دے رہا آپ لنگوٹ کس لیں کپڑے اتار کے. نہ اچھے کپڑے پہنیے، گریسفل رہیے. جو چیز آئے ادھر سے آئے خرچ کرتے رہیے، مال جمع مت کیجیے، چیزوں کے ساتھ دل مت لگائیے. آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ آزاد ہو جائیں گے. جیب میں پیسے نہیں ہوگا کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کپڑے اگر تھوڑے سے صاف ستھرے لیکن تھوڑے سے سستے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کپڑوں سے کوئی تھوڑا بڑا انسان بنتا ہے. انسان بڑا بلند انداز فکر سے بنتا ہے، اس کے ہائی تھاٹس اس کو بڑا انسان بناتے ہیں، اس کے سبٹل تھاٹس اس کو بڑا انسان بناتے ہیں. اس میں اگر گریڈ آ رہی ہے، کرس آ رہا ہے، کلیورنیس آ رہی ہے، کننگنیس آ رہی ہے، ڈیسیٹ آ رہی ہے، کنسیٹ آ رہی ہے، فیم پاور پوزیشن کی ڈیزائرز آ رہی ہیں، یہ گراس تھاٹس ہیں، یہ مٹیریل سے پیدا ہوتی ہیں. سبٹل تھاٹس جو ہیں، لو آ رہا ہے، کمپیشن آ رہا ہے، کائنڈنس آ رہی ہے، اگنور کرتا ہے. اندر سے آباد ہو گیا، ایمپٹینس نہیں، بینگ فلڈ کی فیلنگ آ رہی کہ میں سب کچھ ہے میرے پاس. یہ فیلنگ اسی وقت آتی ہے جب ڈیوائن کنیکشن بنتا ہے انسان. تو فقر بنیادی طور پہ دنیا میں رہ کے دنیا سے آزاد ہونے کا نام ہے. فقر دنیا سے تعلق توڑتا نہیں ہے، فقر دنیا پہ حکومت کرنا سکھاتا ہے. کشف المعجوب میں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے اور وہ فقر کا ماننے والا ہے. مال و دولت کو باہر رکھتا، دل میں نہیں رکھتا. وہ فقیر ہے، وہ فقر پہ چل رہا ہے چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو. اور ایک شخص چاہے غریب ہو لیکن فقر کا انکاری ہے، دنیا اندر گھسی ہوئی ہے، کہتا وہ دنیا دار چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو. تو اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، مال کی ڈیزائر سے ہے. خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی اندھا ہو جائے. بنیادی طور پہ یہ ڈیزائرز ہیں جن کی ہم نے مخالفت کرنی ہے، یہی نفس ہے. میں نے سٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ نفس ہماری جبلتوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، انسٹنکٹ کی کلیکشن کو کہتے ہیں. تو ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس میں ہماری جنس آتی ہے، سیکس کی ڈیزائر آتی ہے، کھانے کی ڈیزائر، فیم پاور پوزیشن کی ڈیزائر، مال کی ڈیزائر. نفس کو سب سے زیادہ ڈر جس چیز سے لگتا ہے وہ ہے موت، اور نفس کو سب سے زیادہ جو چیز اچھی لگتی ہے وہ ہے مال. اس کا ریورس کر لیں، سالک کو سب سے زیادہ جب موت اچھی لگے اور مال دور دور تک بھی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نفس کا غلام نہیں رہا، اس نے چھوڑ دیا. جس دن کوئی بھی شخص نفس پہ قابو پا لیتا ہے صوفی بنتا ہے اور اس کو زندگی کا صحیح لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر سے حال پیدا ہوتا ہے، یقین پیدا ہوتا ہے، کردار جنم لیتا ہے. آپ یقین مانیے 1000 ریاضتیں کر لیں مسلمان، 1000، اس راستے کے علاوہ میں مانتا ہی نہیں کہ کوئی اور راستہ ہے جس میں اخلاص آ جائے، جس میں جو ہے نا
आजिज़ी आ जाए। बारीक कितने तरीके से नफ्स और शैतान हमलावर होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता और खाली कर देते हैं सारा कुछ। एक हदीस बुखारी शरीफ की शुरू की स्टार्टिंग हदीस में आती है, एक जो है ना वो सखी आएगा अल्लाह के पास, पूछेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत को, कहेगा मालिक मैंने तो सारा माल ही तेरी दुनिया से लुटा देता तेरे वास्ते। कहेगा तो झूठ बोलना, कहता तू तो इसलिए कर रहा था कि तुझे लोग सक गए, तो कह दिया लोगों ने, अब इधर क्या लेना है। देखा ना ये क्या है, ये बारीक सन होता है। फिर एक आलिम आएगा, वो कहेगा मालिक मैंने बड़ा दीन फैलाया, मैंने देखना, तो झूठ बोलता। और सूरत काफ में कहता मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों में पैदा होने वाले ख्याल से भी वाकिफ। वो मालिक है हमारा, हमारा इम्तिहान ले रहा है, हम उससे छुप नहीं सकते। उसने बनाया है हमें, कुरान हमारी कैटालॉग है, उसमें सारी चीजें बता दी, अक्ल शऊर दिया उसने। उसने जितनी मखलूकात है सब में से बेहतरीन हमें तख्लीक किया। तो वो मालिक कहेगा कि तू झूठ बोलता है, तूने इसलिए कहा लोग तुझे आलिम कहे, वो भी फारिग। फिर एक शहीद आएगा, तो शहीद से पूछा जाएगा तो वो कहेगा खालिक मैंने जान आपके रास्ते में दे दी। तो मालिक कहेगा तूने इसलिए दी थी कि तुझे लोग शहीद कहे, तो कह दिया। तो इन तीनों के अंदर क्या चीज नहीं है, इखलास नहीं। मेरे ख्याल हम फकर को नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए, आपके जहन में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन और क्वेश्चन, या अगर फर्ज कर लें कोई मैं जवाब ना दे सके